الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، رمضان المبارک اپنے اختتامی مراحل پر ہے اور آج یہ جو جمعے کا دن ہے یہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور جب رمضان المبارک کا آخری جمعہ آ جاتا ہے تو ہر مومن مسلمان کے دل و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے اور یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور رمضان کا آخری جمعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس جمعے کے بعد اب اور کوئی جمعہ رمضان میں نہیں آ سکتا، تو یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور رمضان رخصت ہو رہا ہے، تو ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ دو کاموں کا اہتمام کرے گا، ایک اللہ تعالیٰ کا شکر اور ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گناہوں پر اور اپنے اعمال پر استغفار کرنا، بخشش مانگنا۔ اس لیے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور عبادت کرنے کی توفیق دی، تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور کرم ہے، یہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں رمضان تک پہنچایا اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رمضان جیسے بابرکت اور عظیم الشان مہینے کے مقدس لمحات ہمیں عطا فرمائے، تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور خصوصی کرم ہے۔ اور آج کا یہ دن، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور آخری جمعہ کے متعلق عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع
یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے، اور اس آخری جمعے کے بارے میں کچھ مخصوص احکام بھی لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس میں کوئی ایسا عمل منقول اور ثابت نہیں ہے کہ اس طریقے کے ساتھ یہ عبادت کرنی ہے اور اس طریقے کے ساتھ نہیں کرنی ہے، یا یہ اعمال کرنا ہے، یہ اعمال نہیں کرنا ہے۔ ایسی کوئی چیز بھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جو بزرگان دین کے تجربات سے ثابت ہوتے ہیں، یا جو بزرگان دین ہیں اور نیک اور صالح لوگ ہیں تو وہ عوام کو کچھ اپنے طریقے کے ساتھ اعمال دے دیتے ہیں، جس کو مجربات کہا جاتا ہے۔ کوئی صلاۃ حاجت کے متعلق چاہتا ہے تو صلاۃ حاجت تو احادیث میں جو آئی ہے وہ تو ذکر ہے، باقی بزرگان دین بتا دیتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر جمعے کی رات کو 2 رکعت نوافل پڑھیں، اس طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، تو یہ بزرگان دین کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ عمل خود کیا ہوتا ہے اور اس کو مجرب پایا ہوتا ہے، اور ان کے وہ کام پورے ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ بھی مخلوق خدا کی خدمت کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بھی یہ صلاۃ حاجت اور یہ عمل اس طریقے سے کریں، آپ کی بھی اللہ تعالیٰ حاجت روائی فرمائیں گے۔ جمعۃ الوداع کی اس حیثیت سے قرآن اور حدیث میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔